حق بن کر یہ چینل آگے آتا ہے، کبھی سچائی کا شیشہ یہی چینل دکھاتا ہے، کبھی اخبار عالم بھی یہی پڑھ کے سناتا ہے۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی آج کے پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی، بغاوت چل رہی ہے امریکہ میں، کس طرح کیا معاملہ پیش آیا کچھ کئی گھنٹوں سے، وہ ساری چیزیں آپ لوگوں نے دیکھی ہوں گی۔ میرا اس پر آپ کو ایک چھپتا ہوا تبصرہ جہاں ملے گا وہیں میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ بغاوت تھی یا تشدد تھا یا احتجاج۔ اس کے علاوہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے ہوڑ میں اس وقت جو ہے سوڈان آگے نکل چکا ہے اور معاہدہ ابراہیم پر اس وقت دستخط بھی ہو چکے ہیں، تو وہیں دوحہ میں افغان حکومت اور طالبان کے درمیان امن مذاکرات کے نئے دور کا آغاز ہو چکا ہے۔ تو سعودی عرب نصابی کتابوں سے یہودی مخالف مواد کے ساتھ کیا کیا کچھ ہٹا دیا ہے، میں وہ آپ کو تفصیلات سناتے ہوئے ممبئی کی میئر کو جان سے مارنے کی دھمکی اور یوپی دبنگوں کے خوف سے کس طرح ایک امبیڈکر کے خیالات کو پیش کرنے والے گلوکار کو 2 مہینوں تک چھپ کر کے زندگی گزارنی پڑی، یہ ساری چیزیں میں آپ کو سناؤں۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کر لیں اور ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پھیلانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، آئیے سب سے پہلے اس وقت اسکرین پر جو بدلی ہوئی تصویر ہے میں وہ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ آپ کو اگر یاد ہے تو یہ تصویر میں آپ کو بتا دوں یہ 1992 کی ہے، شاید میں اس وقت 10 سال کا ہوں گا۔ افغانستان میں ہنگامہ مچایا جا رہا تھا، افغانستان پر ایک قسم کی اس طرح کے حملے بولے جا رہے تھے کہ وہاں کے گھروں سے، وہاں کی ساری چیزوں سے لوٹنے کی خبریں سامنے آ رہی تھی۔ یہ 1992 کی تصویر ہے افغانستان کی۔ آئیے ایک اور تصویر اس وقت کے امریکہ کے وائٹ ہاؤس کی دیکھ لیجئے۔ آپ کو کچھ فرق نظر آ رہا ہے؟ نہیں نا؟ تو اسی کو کہتے ہیں تاریخ اپنے آپ کو بار بار دہراتی ہے۔ آپ جب دوسرے ممالک میں جا کر کے لوٹ کھسوٹ مچاتے ہیں، وہاں ہنگامہ آرائی کرتے ہیں، مظلوموں کو مارتے ہیں، بے قصوروں کو مارتے ہیں، زبردستی جنگ مسلط کرتے ہیں، تو پھر اللہ کے فیصلے آسمان سے ایسے نازل ہوتے ہیں کہ آپ ہی کے افراد کو آپ کے خلاف کھڑے کر دیتے ہیں۔ امریکہ جیسے ملک میں جو حالات اس وقت بنے ہوئے ہیں وہ کچھ ایسا ہی منظر پیش کر رہے ہیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ہزاروں حامیوں کی جانب سے کل یعنی بدھ کو کانگریس کی عمارت کیپٹل میں جو ہنگامہ آرائی ہوئی وہ ان تصاویر سے آپ اندازہ لگا لیں، اور اس کو دیکھنے کے بعد خود آپ بتائیں کہ یہ امریکہ ہے، یہ وائٹ ہاؤس ہے، اور یہاں پر جس شخص کو ان لوگوں نے وائٹ ہاؤس تک پہنچایا تھا اور جب وہ دوبارہ ہار جاتا ہے تو زبردستی بغاوت کرتے ہوئے جو ہے وائٹ ہاؤس میں اس کے چاہنے والے گھس جاتے ہیں۔ جب آپ نااہلوں کو چن کر کے لاتے ہیں اور وہ جب ہار جاتے ہیں، شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو تب جو ہے پھر ان کے گنڈے راستے پر اتر آتے ہیں اور جو ہنگامہ ہوتا ہے وہ یہ تصاویر کے ذریعے سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ مظاہرین نے بدھ کو کیپٹل پر اس وقت چڑھائی کی جب کانگریس ارکان کی بڑی تعداد صدارتی انتخابات میں بائیڈن کی صدر ٹرمپ پر جیت کے خلاف اعتراضات پر بحث کے لیے موجود تھی۔ مظاہرین نے عمارت میں داخل ہوتے ہی ارکان کے چیمبروں کے دروازوں کو توڑنے کی کوشش کی۔ پرتشدد احتجاج کے باعث نومنتخب صدر جو بائیڈن اور نائب صدر کملا ہیرس کی فتح کی توثیق کے سلسلے میں جاری کارروائی کئی گھنٹوں تک تعطل کا شکار رہی۔ ایوان نمائندگان کی اسپیکر نینسی پیلوسی نے مظاہرین کے کیپٹل ہل میں ہنگامہ آرائی کے کئی گھنٹوں بعد اعلان کیا کہ پولیس نے عمارت کو محفوظ بنا لیا ہے، جس کے بعد ارکان کی جانب سے الیکٹورل کالج کے ووٹوں کی گنتی کا عمل جاری ہے۔ ناظرین یاد رہے کہ کانگریس ارکان الیکٹورل ووٹوں کی گنتی مکمل کرنے کے بعد نومنتخب صدر جو بائیڈن اور نائب صدر کملا ہیرس کی فتح کی توثیق کریں گی۔ کئی نشریاتی اداروں نے کانگریس کی عمارت کے اندر ہونے والی ہنگامہ آرائی کی تصاویر اور ویڈیوز چلاتی ہیں جن میں مسلح پولیس اہلکاروں کو دیکھا جا سکتا ہے۔
वाशिंगटन डीसी के महकमे पुलिस के मुताबिक इमारत में हंगामा आराई के दौरान एक खातून को गोली भी लगी जो बादअज़ां जाकर के दम तोड़ गई। हंगामा आराई करने वालों में से एक शख्स ने नायब सदर मैक पेनिस की कुर्सी पर बैठकर अपने फ़ोन से सेल्फियाँ भी बनाई और वो तस्वीर भी हमने इस वक्त आप लोगों के सामने बदलती तस्वीरों के साथ आई थी। वाशिंगटन डीसी के मेयर मोरल बॉट्स ने शहर की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र ये सेल्फी की तस्वीर आप देख सकते हैं। वाशिंगटन डीसी के मेयर मोरल बॉट्स ने शहर की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र रात का कर्फ्यू भी नाफिज कर दिया है, जबकि सूरत हाल पर काबू पाने के लिए नेशनल गार्ड्स भी मुतहरिक हो गए हैं और 14 दिनों के लिए इमरजेंसी की भी निसाब की इस वक्त जो है वाशिंगटन में खबरें आ रही हैं। नाज़रीन, वाशिंगटन डीसी के नवाही इलाकों अलेक्जेंड्रिया और आर्लिंगटन के हुक्काम की दरख्वास्त पर वहाँ एक रोज़ का कर्फ्यू भी नाफिज कर दिया गया है। गवर्नर आलिफ नॉर्थम ने दोनों इलाकों में बुध की शाम 6 बजे से जुमेरात की सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू लगाने का हुक्म दिया है। कर्फ्यू के दौरान किसी भी शख्स का अवामी मकामात पर आना ममनू होगा और खिलाफ वर्जी की सूरत में 1 साल कैद और $2500 तक जुर्माना हो सकता है। दूसरी जानिब वाशिंगटन डीसी के पुलिस चीफ रॉबर्ट कॉन्टी का कहना है कि कैपिटल हिल में होने वाली हंगामे आराई फसादात थे जिसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए 13 अफराद को हिरासत में लिया गया। सदर ट्रंप ने व्हाइट हाउस के बाहर अपने हामियों से खिताब के दौरान उन्हें कैपिटल हिल की जानिब मार्च करने की हौसला अफजाई की थी और कहा था कि उन्हें ओहदे पर बरकरार रखने के लिए हामियों को मजबूत होने की ज़रूरत है। सदर ट्रंप का कहना था कि हम हिम्मत नहीं हारेंगे और शिकस्त तस्लीम नहीं करेंगे। जैसे ही उन्होंने ये ट्वीट किया तो 24 घंटे के लिए तमाम सोशल मीडिया वालों ने सदर ट्रंप को ब्लॉक ही कर दिया, क्योंकि ये लोगों को भड़काने वाली और बगावत पर आमादा करने वाली ये बातें थी। यही वजह नाजरीन के बाइडन ने जवाब दिया कि एहतिजाज नहीं बल्कि बगावत है और एक किस्म का हमला है और इन तमाम लोगों को अमेरिका के ख़िलाफ़ बागी बनाया गया है और उनका जहर घोला गया है। अमरीकी पार्लियामेंट के बाहर बुध के रोज़ ट्रंप हामियों की तरफ से हंगामा किए जाने के बाद नौ मुंतखब सदर जो बाइडन ने साफ कहा कि कैपिटल बिल्डिंग पर जो कुछ भी हुआ उसे एहतिजाज नहीं कहा जा सकता बल्कि वो मुल्क के साथ बगावत है। जो बाइडन ने यह भी कहा है कि इस बगावत की जिम्मेदार डोनाल्ड ट्रंप हैं। तो नाज़रीन गिरामी, ये अमेरिका है जो अपनी सेकुलरिज्म के लिए और अपने अलग अलग तरह की चीज़ों के लिए और दुनिया पर अपनी मजबूत और अपनी गिरफ्त को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए जो है अलग अलग तरह की जो साजिशें हैं और जिस तरह की उसकी अपनी सारी उसके मंसूबे हैं, उन तमाम चीज़ों के दरमियान में जब इस तरह चढ़ाई करते हुए गुंडों को देखा जाता है तो वो सारी तस्वीर हम लोगों के सामने आती हैं, जहां अमेरिका ने जंग मुसल्लत करने की वजह से आज भी कई ममालिक में इसी तरह के मनाजिर देखने को मिलते हैं। बिलखुसूस मशरिक़ वस्ता में क्या वही तस्वीर इस वक्त अमेरिका में उभर कर की तो नहीं आ रही? ऐसे तबसरे और ऐसी तनकीदी तज्ज़िये लगातार इस वक्त जो है यूरोपियन ममालिक के अलग अलग अखबारात में सुर्खियों के साथ शाये हो रही है और कह रहे हैं कि मशरिक़ वस्ता में जो हालात है कई ममालिक में, वहाँ और अमेरिका के इस मंज़र के सामने इस वक्त कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। नाज़रीन गिरामी, आइए चलते हैं और बात करते हैं उस सऊदी अरब की जो सऊदी अरब यहूदियों के सिलसिले में अपने निसाबी किताबों में जिस तरह का मवाद पेश किया गया था उसको नफ़रत अंगेज़ करार देते हुए निसाब से हटाने की न सिर्फ कोशिश की है बल्कि हटा दिया गया है। दुनिया भर में निसाबी कुतुब और उनमें शायदशुदा मवाद पर नज़र रखने वाले इदारे रिसर्च इंस्टीट्यूट इम्पैक्ट सी की एक रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी हुकूमत की जानिब से निसाबी कुतुब बराए सन 2020 और 21 में पाया जाने वाला इन लोगों के बयान के मुताबिक नफ़रत अंगेज़ मवाद या तो हज़्फ़ कर दिया गया है या फिर उसमें तब्दीली करते हुए उसे एतदाल की तरफ लाया जा चुका है। अब ख़ुद बताएं कि जो आयतें यहूदियों के सिलसिले में कुरान में हैं, अब उसमें किस तरह का एतदाल है और क्या चीज़ें समझ में नहीं आती और पता नहीं कब इन अरब हुक्मरानों को समझ आएगी। इस इदारे की एक रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी निसाबी कुतुब एक अरसे से सामियत दुश्मनी पर मबनी मवाद मौजूद था जिसे अब या तो मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया है या फिर अल्फाज की शिद्दत कम कर दी गई है, ये मानना है इस इदारे की एक रिपोर्ट में। इसके अलावा सेहूनी ख़तरा नामी वो बाब भी मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया है जिसमें मुख्तलिफ मौज़ूआत थे और ये भी शामिल था कि इसराइल एक नाजायज़ रियासत है और उसे बाक़ी रहने का कोई हक़ हासिल नहीं है। इस बाब में ये भी शामिल था कि इसराइल मुबैना तौर पर अपना इलाका दरियाए नील से दरियाए फ़ुरात तक फैलाने का मंसूबा रखता है। एक और पैराग्राफ जो अब हज़फ कर दिया गया है वो हमजिन्स परस्ती से मुतालिक था कि ऐसा करने वालों की सज़ा मौत है। रिसर्च इंस्टीट्यूट इम्पैक्ट सी की एक रिपोर्ट में
یہ بھی کہا گیا ہے کہ اسی طرح متعدد متنازع موضوعات کو بھی سعودی نصابی کتب سے ختم کر دیا گیا۔ یہ متنازع لفظ ان لوگوں کی جانب سے جو ہے وضع کردہ ہے، یہ سیدھی بات کی رپورٹ نہیں ہے، جو وہاں درج ہے میں وہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہوں تاکہ یہ متنازع اور اس طرح کی چیزوں کو آپ سیدھی بات سے جوڑ کر کے ہرگز نہ دیکھیں۔ ریسرچ انسٹیٹیوٹ امپیکٹ نے جو رپورٹ کی پیش کیا اور جو الفاظ کا استعمال کیا وہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ متنازع موضوعات کو بھی سعودی نصابی کتب سے ختم کر دیا گیا، لیکن کچھ ایسے موضوعات اب بھی نصاب کا حصہ ہیں۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیل کو ابھی تک ایک مکمل طور پر جائز ریاست نہیں لکھا گیا اور صہیونیت کو اب بھی نسل پرستانہ سیاسی تحریک کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ تو ناظرین، دھیرے دھیرے کس طرح سے جو ہے اس وقت یہودیوں سے گلے ملنے، ان کے گود میں بیٹھنے کے لیے یہ عرب حکمران کوشش کر رہے ہیں اور پھر آئندہ آنے والی نسلوں کے ذہن سے ان کے ناجائز قبضے کو اور یہ ساری چیزیں جو یہ ظلم و ستم کر رہے ہیں وہاں پر فلسطینوں کو، ان تمام چیزوں کو ذہن سے ہٹانے کے لیے اور جو ان کی ایک تاریخ رہی ہے بدترین تاریخ، اس کو عرب حکمرانوں نئی نسل میں ختم کرنے کے لیے جس طرح کی کوششیں نصابی کتابوں سے ہو رہی ہے وہ بہت ہی حیرت انگیز ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق سن 2016 سے 2019 تک کی نصابی کتب میں نفرت انگیز مواد اب بھی موجود ہے، یہ لکھنا ہے ریسرچ انسٹیٹیوٹ کا، لیکن ان کتابوں میں اطلاعات پسندی لانے اور اصلاحات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ نصابی کتب میں اب بھی ہم جنس پرستی اور اسرائیل کے خلاف بیانات ملتے ہیں، لیکن ان کی شدت کم کر دی گئی ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ عرب حکمرانوں کے ذہنی توازن کس طرح اس وقت بدل چکا ہے یا پھر ان کے خیالات اور فکر کس طرح بدل چکے ہیں۔ ناظرین، ایک طرف نصابی کتابوں میں عرب حکمرانوں کی یہ کارروائی چل رہی ہے تو دوسری جانب وہ دوستی کرنے کے لیے بھی بڑے بے چین نظر آ رہے ہیں، اس کو تسلیم کرنے کے لیے۔ متحدہ عرب امارات، بحرین کے بعد اب سوڈان نے بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا تھا۔ ان دنوں ملکوں نے معاہدے ابراہیم پر دستخط بھی کر دیے ہیں اور یہ آج کی تازہ رپورٹ پہنچ رہی ہے۔ سوڈانی حکومت نے معاہدے کی تصدیق کر دی، یہ اطلاع ترک خبر رساں ادارے نے دی ہے۔ فلسطینی تنظیموں نے بہرحال سوڈان کی جانب سے معاہدے پر دستخط کیے جانے پر خدشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ معاہدے میں فلسطینیوں کے حقوق کو نظر انداز کیا گیا اور یہ آزاد فلسطین کے مقصد کو نقصان پہنچائے گا۔ سوڈانی وزیر اعظم کے دفتر سے جاری بیان کے مطابق ملک کے وزیر انصاف نصر عبد الباری نے امریکی وزیر خزانہ اسٹیون ٹرنر کی خرطوم آمد کے موقع پر اس معاہدے پر دستخط کر دیے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت جو ہے ظالموں کے ساتھ پورے عرب حکمراں کھڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دوسری جانب ناظرین، قطر کے دارالحکومت دوحہ میں افغان حکومت اور طالبان کے درمیان بدھ کو امن مذاکرات کے نئے دور کا آغاز ہو چکا ہے۔ طرفین کے مذاکرات کاروں نے دسمبر کے اوائل میں امن مذاکرات میں کچھ عرصے کے لیے وقفے کا فیصلہ کیا تھا۔ ان کے درمیان ستمبر سے دوحہ میں مذاکرات جاری تھے، لیکن 3 ماہ کی بات چیت میں افغان بحران کے جامع حل کے لیے کوئی نمایاں پیش رفت نہیں ہو سکی تھی۔ فریقین کے درمیان دیگر امور کے علاوہ بعض مذہبی تعبیرات اور آئندہ کے حکومتی بندوبست کے بارے میں اختلافات پائے جاتے ہیں، جبکہ افغانستان میں سرزمین تشدد کے واقعات میں بھی کوئی کمی واقع نہیں ہوئی ہے۔ اسی بات کو لے کر کے اس وقت ایک مرتبہ پھر جو ہے دوحہ قطر میں اس وقت مذاکرات جاری ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ کس طرح کے فیصلے یہاں پر لیے جاتے ہیں اور کیا کچھ اس کا نتیجہ نکل کر کے سامنے آتا ہے۔ ناظرین، ممبئی کے میئر کو جان سے مارنے کی دھمکی دے جانے کی خبریں آ رہی ہیں۔ ممبئی کی میئر کشوری پیڈنیکر کو کسی نامعلوم شخص نے جان سے مارنے کی دھمکی دی، جس کی وجہ سے اس وقت یہ سرخیوں میں چھائی ہوئی ہیں۔ سلسلے میں میئر کے دفتر سے متصل آزاد میدان پولیس اسٹیشن نے پیڈنیکر کو مبینہ طور پر موت کی دھمکیاں ملنے کے بعد نامعلوم شخص کے خلاف کیس درج کر لیا ہے۔ پولیس نے تعزیرات ہند کی IPC کی متعلقہ دفعات کے تحت کیس درج کیا ہے۔ پولیس کے مطابق 21 دسمبر کو پیڈنیکر کو نامعلوم موبائل نمبر سے فون آیا تھا۔ فون کرنے والے نے اپنا تعارف نہیں کرایا، لیکن وہ ہندی میں گفتگو کر رہا تھا۔ فون کرنے والے شخص نے مبینہ طور پر میئر سے غیر مہذب زبان انداز میں بات چیت کی، انہیں جان سے مارنے کی دھمکی دی تھی۔ بہرکیف ناظرین گرامی، آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ممبئی میں اس وقت مہا آگاڑی کی جب سے حکومت چل رہی ہے اور یہاں میئر وغیرہ کو اس طرح کی دھمکیاں آنے کی وجہ سے چھوٹی سی خبر بھی اس وقت یہاں پر سرخی بن جاتی ہے۔ ناظرین گرامی، غازی پور میں UP میں کس طرح سے جو ہے اس وقت دبنگئی چل رہی ہے، گنڈا گردی چل رہی ہے، اس کی ایک رپورٹ یہ بھی ہے کہ بابا صاحب امبیڈکر کے خیالات کو گیتوں کے ذریعے پیش کرنے والے نوجوان گلوکار وشال غازی پوری اور ان کی اہلیہ سپنا بدھ 2 مہینے سے اپنی جان بچانے کے لیے بھاگے پھر رہے ہیں۔ مشن گیت کے علاوہ پرائیویٹائزیشن، روزگار کے مدعے پر ان کے گائے گیت آیا دیش وکریتا
निजीकरण धोखा है और एक था हिटलर एक है झुटलर से दबंग नाराज़ हो गए हैं। उनकी स्टूडियो में आगजनी करने के बाद उन्हें रोज़ाना जान से मारने की धमकी दी जा रही है। एफआईआर दर्ज होने के बावजूद पुलिस एक भी मुलजिम को गिरफ्तार नहीं कर पाई। जान बचाने के लिए मियां बीवी अपने 2 साला बच्चे के साथ छुप कर रह रहे हैं। विशाल सिंह बादल उर्फ विशाल गाजीपुरी, उनकी अहलिया सपनाबुद गाजीपुर ज़िले के नौनहरा थाने के विष्णुपुर गांव के रहने वाले हैं। गांव से 2 किलोमीटर दूर नोहना में विशाल और सपना ने अपना स्टूडियो बना रखा है। वो यहीं रहते हैं और वो हमेशा से हुकूमत के ख़िलाफ़ और जो भी जुल्म होता है उसके ख़िलाफ़ गीत बना करके पेश करते हैं, जो कुछ ही मिनटों में वायरल हो जाती है और जो हक़ाइक़ है, ज़मीनी हक़ाइक़, उसको अपनी गुलकारी के ज़रिए से लोगों के सामने लाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से लगता है कि हिंदुत्व तंजीम में बहुत ज़्यादा भड़क गए इन दोनों के ख़िलाफ़ और लगातार इनको जान से मारने की धमकियाँ आती हैं। और इस वजह से जो है इस वक्त ये लोग छुप छुपाए फिर रहे हैं और मामला दर्ज करने के बावजूद खातियों के ख़िलाफ़, धमकी देने वालों के ख़िलाफ़ किसी भी तरह की कार्रवाई ना होने की वजह से एक मरतबा फिर अलग अंदाज में योगी की पुलिस जो है इस वक्त तनकीद के दायरे में आ गई है। भाई नाज़रीन गिरामी, ये कुछ अहम तरीन खबरें थी जो आप लोगों के सामने रख दी गई। मुझे यहाँ पर इजाज़त, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात हुई। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवादारी के जज्बे ने भी तुम पे नाज पाया है। इसी राह में मोहब्बत का हंसी एजाज पाया है। तुम्हें हर अंजुमन में हमने तो मुमताज पाया है। तुम्ही से है तरक्की पर अजीज अंसार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार।